آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید کر۔ اللہ کے نبی صبر آتا نہیں ہے۔ میرا خامد بہت اچھا تھا، مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، اب وہ مجھ سے جدا ہو گیا، میرے اللہ میرے نبی مجھے صبر نہیں آتا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھ، کس نے بتلایا؟ ہاں یہ آپ بھی، کیونکہ جو اس کا وارث تھا وہ تو چلا گیا، وہ یہی باتیں اسی طرح بتلایا کرتے تھے، اسی طرح سمجھایا کرتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کر، اس سے اللہ صبر بھی دے گا اور پھر اللہ تجھے نعم البدل دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ ہاں ام سلمہ فرماتی تھیں میں نے نبی کی جب یہ بات سنی مجھے یقین تو تھا میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل کہتا تھا اوے ابو سلمہ جی بھی چنگا کوئی ہو سکتا ہے، اونجدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ دل تو ہمارا بھی یہی کہتا ہے اس جیسا عالم ہو سکتا ہے، اس جیسا بیان کر سکتا ہے، اس جیسا سمجھا سکتا ہے، اس جیسا تقوی ہو سکتا ہے۔ جتنے عروج پہ وہ بندہ تھا لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے خادم اور غلام تھا۔ بیماری میں بھی جس ساتھی نے جو کہا ہے تے بیمار ہاں لیکن چلو میرا اللہ توفیقاں دے گا تے میں چلاں گا۔ اور میں خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہوں جب آخری سفر ہوا وہ بھی اللہ کے دین کے لیے تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو آخری سفر میں نے اپنی معیت میں کیا، ان کی معیت میں یہ کیا سفر، گئے، دل نہیں تھا، میرا تو نہیں تھا، کیونکہ راستہ اس طرح کا تھا، ان کی حالت اس طرح کی نہیں تھی وہ سفر کر سکیں۔ پرسوں والے ایک علاقہ ہے، وہاں ابا جی کے ایک ساتھی ڈاکٹر زمان صاحب، اللہ اپنی رحمتوں سے اس بندے کو اللہ اجر عنایت فرمائے۔ دو بندے ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن پھر بھی میرے منہ سے ان کا نام رک نہیں رہا، مجھ سے رک نہیں رہا۔ دو بندے ایسے ہیں، ڈاکٹر عبدالحمید ملک اور ڈاکٹر زمان مرزا۔ یہ ابا جی کے شاگردوں میں تھے، پیار کرنے والے تھے۔ ان کے احسانات اتنے ہیں میں نہیں اتار سکتا، بہت احسانات ہیں ان کے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے رک بھی نہیں رہا۔ ان کی نیکیاں اتنی ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اجر عنایت فرمائے اور پروردگار انہیں آخرت میں بڑے اونچے درجات عنایت فرمائے۔ ڈاکٹر زمان صاحب انہوں نے بھی دوائیاں، میں خود بیمار تھا، وہ بھی بیمار تھے، دل نہیں چاہتا لیکن ان کا دل تھا میں جاؤں۔ مجھے کہنے لگ گئے پتر اے دوائیاں کھا تاکہ تھوڑے جی طاقت آ جائے، میرا وعدہ میں کیتا ہی تے میرے وعدے نو اے نہ ہوئے، میرے وعدے نو کوئی کالک لگ جائے، اے نہ کری جانا ہی۔ میں ابا جی تہاڈی حالت کنج دی ہوئی ہے، تسی کی مینوں پہ کہنا تسی بھی آرام کرو، میں بھی نہیں وہ اندر تھی، وہ مان گئے، انہوں نے 2 دن بڑھا دیے، کہنے چلو صحت ہو جائے گی ٹر جاؤ دے۔ پھر ہم چلے گئے، لیکن خدا گواہ ہے، اس لیے نہیں کہ باپ چلا گیا اب باپ کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، مدائیں شروع کر دی ہیں، نہ میری طبیعت ہی ایسی نہیں،
तारीफ और मदा सिर्फ मेरे रब की है, बस मेरी नहीं तबीयत इस किस्म की। लेकिन एहसान का तज़किरा करना भी जरूरी होता है, बतलाना भी जरूरी होता है, अपने मोहसिनों को याद रखना भी जरूरी होता है। और चले गए वहां भी सफर में, मुझे पता है मैंने वो सफर किस तरह किया था, मेरे जैसा वो सफर मैंने किस तरह किया, उनकी हालत क्या थी उस सफर में। लेकिन सफर किया, बयान भी मैंने किया, उनकी दुआ की दरखास्त दी, वहां भी तबीयत खराब हो गई। चार पाई पे हैं, वहां भी तबीयत खराब होगी, दवाई दी, कुछ कंबल दिया, कुछ बेहतर। लेकिन तड़प ये है, हाय इन्हां लोकां नूं दीन दी गल पता लग जाए, हाय इन्हां नूं कुरान दी गल पता लग जाए, हाय नबी दा फरमान पहुंच जाए, ये बिदात छड्ड देन, जेड़ा मिलाद है बिदात करदे ने, ये रसूमात करदे ने, छड्ड देन। यही फिक्र लेके गए और जिस हालत में हम वापस लेके आए मुझे पता, उसके बाद फिर बिस्तर से नहीं उठे। हाँ, कुछ दुआ बातें की लेकिन उसके बाद बिस्तर से नहीं उठे। वो तबलीगी सफर आखिरी था। फिर उससे पहले आप गवाह हैं, इस मिंबर पर 3 जुमे मुसलसल पढ़ाए और अब तो मामला अल्लाह ने हल कर दिया। मुझे उस वक्त भी ये महसूस हो रहा था, मेरा विजदान ये कह रहा था, जिस अंदाज से वो आपको कह रहे हैं ना, ओए कुरान सीखो, ओए कुरान दी दावत आम करो, ओए कुरान दी दावत आम करो, ओए इशातु तौहीद व सुन्नत अल मुनसलिको, ओए इन्हां दे उलमा कोल कुरान सीखो, ओए अपने घर जमात बनाओ, 2 बंदे हैं ने ओदी बना लो, यही बातें थी ना, 2 बंदे हैं वो बना लो, ओए अपने मोहल्ले में बना लो, ओए गली में बना लो, ओए एक आयत सुनाओ दूसरे को, बस अल्लाह की दावत को आम करो। मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा विजदान ये कह रहा था, ये आखिरी जुमे लगते हैं और फिर वही। लेकिन क्या क्या बातें आपको बतलाऊं, वक्त खत्म हो जाएगा, बातें नहीं खत्म होंगी। और ये आपने देखा, जो लोग तो उनको सुनने वाले थे जब वो यहां आए थे, उस वक्त से सुनने वाले हैं, वो ये जानते हैं आखिरी जुम्मा जो पढ़ाया है आवाज में कोई बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर थी। और इल्म के तो मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि कुरान का यह फैसला है, फैसला यह है लिकैला यालम मिन बादि इल्मिन शैया, ये कुरान का फैसला है। इंसान पर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। जिन बेटों बेटियों के नाम उसने खुद रखे हैं, वो खुद पूछता है ऐ कौन है, यही होता है ना, ये कौन है, ये कौन है, अच्छा इसका नाम क्या है, ये पूछता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की बरकत से मेरे रब ने यह किया। मैं समझ रहा हूं पहले से ज्यादा हाफजा तेज था। और मैंने 1-2 चीजें पूछी, पूछने का मकसद भी यह था कि इनकी भी जरा ताजगी हो जाए। मैंने कहा अब्बा जी वो दुआ किंजे मैनू भुलदी पई है, याद नहीं पे आंदी, थोड़ी थोड़ी याद है, दसियो जरा। मकसद ये था जरा चेक कर लूं हाफजे की पोजीशन क्या है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हो मर्द दुर्वेश पर सैयद अनैतुल्लाह शाह साहब बुखारी पर। मैंने उनको देखा था, मैंने उनके बीमारी के अय्याम भी देखे थे, बिल्कुल करीब रह के देखे थे। मुझे आज भी उनके हाथ का लमस छूना, मुझे आज भी अपने हाथ में महसूस होता है कि कितनी देर तक वो हाथ पकड़ के दुआ करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, ये मुझे आज भी महसूस। और मैंने नहीं देखा, बड़ा ही करीब होके देखा, हजरत शाह जी के चेहरे के ऊपर कोई झुर्री हो, 100 साल की उम्र,
ہر چیز سلامت، بال سلامت، دانت سلامت، حافظہ سلامت. اور وہاں بھی میرے استاد قاضی عصمت اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے سوال کیا تھا، شاہ جی فلانا مسئلہ کیڑی کتاب ہے؟ فرمایا دے کے سمجھ گئے اے میں نو چیک پہ کر دے نے. فرمایا او فلانی کتاب چی تے میرے گھر چڑ جا، فلانے خانے دے وچ دوسری کتاب ہوئی ہے تے میرا حاشیہ بھی لگے ہی تیسرے صفحے اتے یہ گل بھی موجود ہے. تے حضرت قاضی صاحب نے ساڈے وال ویکھیا کیا میں تانوں آکھیا نہیں اشاعت التوحید کے علماء پر اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن سناتے ہوئے جاتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا قرآن سناتے ہوئے میرا باپ اس دنیا سے الوداع ہوا، قرآن بیان کرتے ہوئے الوداع ہوا. حافظے میں بھی کوئی کمی نہیں، کمال کا حافظہ، کمال کا علم. اور پھر میں نے پوچھ لیا یہ دعا کس طرح ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت یہ دعا کیا کرو، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا اب میں نے جان بوجھ کے کہا ابا جی یہ دعا انجے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی. ہاں نا اجرنی مجھے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہ منو اگ تو بچائیں. یہ یہاں نہیں، اللہم اجرنی، اللہ منو اجر دے، ثواب دے، مزدوریاں دے، فی مصیبتی میری مصیبت وچ. میں کہا پھر اگلا لفظ ابا جی واخلف لی. ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر باب ناصر ینصرو ہو جائے واخلف لی تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ ساتھ یہ کہا کہ خلف دا معنی پتہ ہی؟ میں کیا ہاں تھوڑا جہا یہ دا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا ہے، خلیفہ پیچھے پیچھے آنا. اللہ منو میری اجر میری مصیبت منو اجر دے تے اے دے بدلے وچ میرے اللہ کوئی بہتر شے میرے پیچھے لا. اے دعا وہاں حافظہ بھی اور بھی میں نے کئی باتیں پوچھی تو وہ بتاتے گئے سارے، پھر ہمیں سمجھاتے گئے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. یعنی حافظہ بھی کمال کا. اور چہرے کا حال تو کیا تھا، تیرے جمال کا حال تو کیا ہے، تیرے علم کا کمال کیا ہے اور تیرے جمال کا حال کیا ہے. میں نے چند بندوں کے چہرے پر رونق دیکھی، ان میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو میں نے خود دیکھے، اتنی رونق اتنی رونق اتنی رونق، یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین پر آ گیا. ان کے چہرے پہ رونق. پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ عین الیقین حق الیقین ہر ایک دا حصہ بندہ چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی آکھیا ہے. میں بھی دیکھنا چاہتا تھا میرے باپ کا جینا تو بڑا کمال کا تھا، میرے باپ کی موت کیسی ہے میں وہ بھی دیکھنا چاہتا. لیکن خدا گواہ ہے یہی بات صادق ہے، طبتا حیم و میتا. ابو بکر صدیق نے کہا میرے نبی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ. الحمدللہ قرآن کے اس عاشق کا میں نے حال بھی یہی دیکھا، زندگی بھی بڑی اچھی پاکیزہ تے موت اس تو ود کے سی. اور چہرے پہ مسکراتے ہوئے، جنہوں نے دیکھا ہے چہرہ، یہ سامنے والے یہ دانت، اور میں نے خدا گواہ ہے آپ بھی سنتے رہے یہاں پر، خدا گواہ ہے میں نے ان دانتوں کی خوبصورتی پہلے نہیں دیکھی. اللہ گواہ ہے اتنا
اتنے چمکدار اور اتنی خوبصورتی میں نے پہلے نہیں دیکھی. میرا باپ ہے میرے گھر میں ساتھ رہا ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھی. خدا گواہ ہے جب غسل دیا پھر چہرہ کھلا اور مسکراتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے میرا پتر ہے, میں مطمئن جا رہا ہوں, میں مطمئن جا رہا ہوں. میں اللہ دے دین دل غداری میرا پتر نہیں کیتی. میں رب دا قرآن سنایا ہی, دن رات سنایا ہے, تکلیفیں سنایا ہی. ہر حال میرے اللہ میرے معاملے میں یوں مجھے کہہ رہے یہ مسجد بھی میرے صدقہ جاریہ میں ہے. یہ لوگ جن جن کو ہدایتیں ملی یہاں سے وہ بھی میرے صدقہ جاریہ میں ہیں. میں کیا کیا بتلاؤں, میں کیا کیا کہوں. جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے جا چکے ہیں وہ بھی میرے صدقہ جاریہ میں ہیں. جو بچیوں کا جامعہ بنا کے گیا اور چلا کے گیا بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ بھی میرے صدقہ جاریہ میں ہے. جہاں میں اپنے آبائی علاقے میں رہا وہاں میں نے مسجد بنوائی, جہاں میرا اپنا آبائی علاقہ تھا وہاں مسجد بنوائی, دونوں آباد ہیں. میرا پتر میں کسرہ نہیں چھڑیاں, میں سب کچھ کر کے چل رہا ہوں. میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں, میرے مولا میرے مولا میرے رب, میں بڑا کمزور ہوں, میں بڑا کمزور ہوں. میں اس درجے پہ نہیں ہوں جس درجے پہ میرا باپ تھا, میں بڑا کمزور ہوں. لیکن میرے اللہ مجھے کندھوں میں اتنی طاقت دے, میں ذمہ داریاں اٹھاؤں. میرے اللہ مجھے اتنی صلاحیتیں دے, میں اللہ کا قرآن بیان کروں. میرے اللہ مجھے صلاحیتیں دے, میں نبی کا فرمان سناؤں, وہی بات کہوں جو حق بات اس مرد درویش نے اس منبر پر کہی. کیا خوب کہا, بچھڑا اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شہر ایک شخص, آہا شہر چھوٹا ہو جاندہ ہے, ایک شخص ساری دنیا ویران کر گیا. ایک شخص سب دنیا ویران کر گیا. لیکن میں پھر کہتا ہوں ویرانیاں تب ہوتی ہیں جب مسندوں کے وارث نہ ہوں. جب مسندوں کے وارث موجود ہوں پھر ویرانیاں نہیں ہوتی, پھر آبادیاں ہوتی. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں اس درجے پہ تو نہیں لیکن مجھے شرع صدر ہے. میرے باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں, میرے باپ کی تربیت میرے ساتھ تھی, میرے باپ کا تقوی میرے ساتھ تھا. میں اپنی زندگی میں جو مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہا. انشاءاللہ میں اس حیثیت کو بھی بحال رکھوں گا اور انشاءاللہ دعا کرتا مجھے اللہ توفیق دے میں اس کام کو اور آگے بڑھاؤں. جب میں اپنے باپ سے ملاقات کروں مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے پیچھے اس کی جگہ کو سنبھال نہیں سکا. مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو. میرے اللہ میں باپ سے ملوں, میرا باپ خوش ہو جس طرح دنیا سے میرا باپ گیا مجھ پہ خوش تھا کہ میرا بیٹا دین کا وارث ہے. میرا ممبر اجڑا نہیں لگیا, میرا ممبر ویران نہیں ہون لگیا, میری مسند ویران نہیں ہون لگی. میری یہ جگہ اے مسجد اے ممبر اے مدرسے اے ویران نہیں ہون لگے. اور جس طرح میری روحانی اولاد ہے, تسی سارے میرے باپ دی روحانی اولاد ہو. اے روحانی اولاد کدرے نہ کہے اسی یتیم ہو گئے ہیں, اسی یتیم ہو گئے ہیں. نہ انہاں نوں وہی گل سنائی جڑی گلاں میں سنا کے گیا, اور وہی گلاں انشاءاللہ میں تانوں سناندا رہاں گا, دسدا رہاں گا, اشارے کردا رہاں گا جدوں تک میری زندگی باقی ہے, جدوں تک میرے سا باقی نے. میں ندامت اور شرمندگی والا منہ لے کے نہیں جانا چاہتا کہ میں جاؤں تو مجھے ندامت اور شرمندگی ہو. آج الحمدللہ
میرا باپ جتنا ہو سکا دین کے معاملے میں اپنا حصہ ڈال کے گیا. اپنے کیا غیر کیا کوئی یہ نہیں کہتا اس بندے نے کام نہیں کیتا. سب یہ کہتے ہیں اس بندے نے حد کر دی ہے، کمال کر دی ہے. درویش اور مسافروں والی زندگی. گھر سے 6 سال کی عمر میں یہ بندہ نکلا. اس بندے نے قرآن حفظ کیا. اس بندے نے رحیم یار خان، صادق آباد، گجراں والے، کراچی، ہر خطے میں سفر کیا. اور مجھے سنایا کرتے تھے پتر میں ایک کتاب واسطے کتھے سفر کیتے تے کنی تکلیفاں کی چلیاں نے ایک کتاب واسطے دین واسطے سفر میں کیتے نے. مسافروں والی زندگی. فارغ ہوئے وہ مسافر یہاں آ گیا. سفر ہے نا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو اجنبی ہے یا راستہ عبور کرنے والا ہے، یعنی مسافر ہے. میرے باپ نے مسافر کی طرح زندگی گزاری یہاں بھی. اور گجرات والوں نے میرے باپ کو اتنی محبت دی میں ان کا قرض نہیں اتار سکتا. اتنی محبتیں دی ایک مسافر بندے کو. وہ یہاں سفر میں رہا، آبائی وطن کہاں، لیکن یہاں سفر میں دین سناتا رہا. آئے تھے جوان، داڑھی کے یہاں پہ چند بال آ رہے تھے. جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں سارا منظر. لیکن مجھے کہا کرتے تھے میرا پتر میری 2 بڑیاں خواہشاں نے. میں کدے خواہش پالی نہیں. میں دین دی خدمت کی تھی جنی میرے کو ہوئی ہے. لیکن 2 میری بڑیاں خواہشاں نے کدے اللہ کرے پوریاں ہو جان. ہونا تے ہوئی جڑ میں رب نو منظور ہے. ایک میری خواہش ہے وے میرا جنازہ نکلے تے مسجد دے حجرے وچوں نکلے. عالماں دے جنازے چنگے لگدے مسجداں دے حجرے وچوں نے. میرے رب نے میرے باپ کی یہ بات پوری کر دی. سفر میں موت ہوئی. مسافروں کی طرح دین کے سلسلے میں کہ میرے اللہ مجھے صحت دے میں تیرا دین پھر سناؤں. شہادت کی موت میرے رب نے دی. اور یہ بات بھی پوری ہوئی. جنازہ نکلا اس مسجد کے حجرے سے نکلا ہے. اور دوسری خواہش یہ تھی میرا پتر میں یہ چاہتا ہوں مجھے جب دفن کرنا تو میرے ماں باپ کے پہلو میں دفن کرنا. اسی ہن جمے پلے اتھے دے. میں نے کہا ابا جی اسی تے اتھے دے ہاں تسی کیڑی گل اسی پھر کتھے جاؤں گے اتنا دور کتوں دعاواں کران گے. میں ابا جی میرا دل ایک کرتا ہے یہ منو. میرا دل یہ کرتا ہے حضرت شاہ جی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی رحمتیں ہوں انہاں دے نال جے جگہ لب جائے تے پھر آندے نے پتر میں بڑا فقیر آدمی ہاں او بڑا اچھا آدمی سی. میں تے نلائق آدمی ہاں او بڑے علماں والا بندہ سیا تے او عرب و عجم دا عالم سیا تے مینوں فقیر نو اتھے ایڈے وڈے آدمی دے قدماں چ کتھے جگہ ملنی. میں تے بڑا گناہگار بندہ. میں کہ ابا جی دل ہے جے نا. ہاں دل تے ہے جے لب جائے تے. میں کیا چلو وقت آیا جدہ آیا پھر ویکھی جائے گی. میں حضرت شاہ جی کا بھی احسان نہیں اتار سکتا. میں گیا. میرے باپ نے یہی مجھے تربیت کی ہے.
مجھے کہا ہے میرا پتر جو کچھ بھی ہو جائے یہ آپ بھی سن لیں، کیونکہ جو باتیں آج ہو رہی ہیں وہ شاید دوبارہ نہ ہوں۔ مجھے کہا میرے باپ نے، میرا پتر میری گل سن، او گھر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری دا جڑا گھر ہے، میرا پتر اس گھر نو چھڈی نہ، جو کچھ بھی ہو جائے، او دھکے مارن، او کڈن، او برا بھلا کہن، او جو کچھ بھی میرا پتر کہن، انہاں نو نہ چھڈی۔ اے جڑی جگہ بنی آ، اے میرے پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ دی دعاواں نال بنی آ۔ تو میرا پتر میں انہاں نو نہ چھڈی، او گھر لبی کیوں؟ میرا پتر دولت تر جائے تے لب جاندی آ، دولتاں والے گھر ناراض ہو جان دوبارہ راضی ہو جاندے نہیں، جتھوں ہدایتاں لبن او گھر چھڈ دئیے تے سب کچھ اجڑ جاندا ہی۔ لہذا ہدایت والی جگہ نو نہ چھڈی۔ میں نے اسی بات کی لاج رکھی ہے، میں اور یقین دلاتا ہوں میں اشاعت التوحید و سنہ کا ہی خادم ہوں اور اسی کا خادم رہوں گا، اور میرے اسلاف سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، قاضی نور محمد، قاضی شمس الدین، مولانا محمد طاہر، مولانا محمد امیر، جو اس جماعت کے سرخیل، اور میرے مرشدوں کے مرشد مولانا حسین علی رحمہ اللہ، انشاءاللہ جو انہوں نے جاگ لگائی ہے قرآن کی، میں اسی جاگ کو لگاؤں گا اور اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اشاعت التوحید و سنہ کا خادم ہوں اور خادم رہوں گا۔ میری گھٹی میں اشاعت التوحید ہے، میں مر تو سکتا ہوں، ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، میں اشاعت التوحید و سنہ سے، کسی کا خیال ہو یہ باپ تو چلا گیا اب بیٹے کے رنگ دیکھیں گے، بیٹا کبھی انسان ہے نا، آپس میں ہو جاتے ہیں اونچ نیچ، دو نبیوں کے درمیان ہو گئی، موسیٰ اور ہارون کے درمیان ہو گئی، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو پتر کے درہ ویکھاں دے کے درہ ہور جماعت نہ مل جائے۔ میں آج اعلان کرنا، اگر میں ہٹن لگا تو میں نو پھاڑ لئیو، میں اشاعت التوحید دے وچ ہی مرنا پسند کرنا تے اے دے وچ جینا پسند کرنا۔ اور میں اس دی دعوت نو حق سمجھنا، کیونکہ ایک ہوندہ زبان نال، ایک ہوندہ اکھاں نال ویکھیا عین الیقین، میں عین الیقین تے اس تو بعد حق الیقین دے درجے چاہ کہ میرا باپ یہاں یہ کہا کرتا تھا مجھے بلڈ کینسر ہوا، اور بلڈ کینسر میں جس نے بھی علاج کیا اس کے بال رہے نہیں، جس نے دوائی کھائی اس کے بال اترے۔ جب مجھے انہوں نے بتلایا علاج کرنا ہے، میں نے یہ بات سنی تو میں نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، میرے مولا اگر اشاعت التوحید حق پر ہے، میرے مولا جو میں قرآن بیان کرتا ہوں وہ حق اور سچ ہے، تو میرے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میرے مولا میری گردن کے اوپر کچھ نہ ہونے دینا۔ میرے رب نے لاج رکھی ہے، 14 سال کا میں بھی گواہ ہوں اس باتوں کا، بال بڑے ہیں گرے نہیں۔ اب میں اور کیا چاہوں؟ معجزات تو ہو نہیں نہ سکتے، وہ تو نبیوں کے ہاتھ پہ صادر ہوتے ہیں، کرامت ہے تو برحق ہے۔
اب اس میں بھی میں کہوں کہ نہیں یہ بالکل، اور اپنی زندگیاں جو آپ کو دعوت دیتے تھے یہ وہ اسی طرح قرآن کی دعوت کو عام کرو، وہی ان کی فکر تھی، وہی ان کی سوچ تھی، اور یہی سوچ لے کے مسکراتے ہوئے گئے دنیا سے، مسکراتے ہوئے گئے۔ میں نے مسکرانے والا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا، پر رونق چہرے تو دیکھے ہیں، لیکن یوں مسکراتا ہوا چہرہ کہ مطمئن، ہاں مجھے قرآن اللہ کا یاد آ گیا، ہاں میرے مولا، واہ میرے مولا، جو سبق میرے باپ نے پڑھایا قرآن کا مجھے یاد ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی